ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے۔ ایک جمعہ اور اس ماہ مبارک میں آئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم رمضان المبارک میں داخل ہوں گے۔ شعبان المعظم کے ان جمعہ کے خطبات میں ہم اصلاحی گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے تک ہم کچھ ایسی گفتگو کریں کہ جس میں اس مقدس ماہ کی تیاری ہو جائے۔ تو آج بھی اسی موضوع کو لے کر چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا، اور میری گفتگو کا جو لب لباب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے اور اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم صرف وقت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ گناہوں میں گزارتے ہیں۔ ایک چیز بے سود ہے، نہ اس کا نفع نہ نقصان۔ چلو وقت کو ضائع کر دیا لیکن ایسا کام نہیں کیا کہ اس میں گناہ ہو، تو پھر بھی وقت ضیاع کا تو گناہ ہے، لیکن وہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، چغلی، غیبت، جھوٹ اور دیگر عملی چیزیں جو ہیں، سود کا کاروبار، رشوت کا کاروبار، لین دین میں ہیرا پھیری، تو یہ تو سراسر گناہ ہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ لمحات جو آج ہمیں میسر ہیں، تو یہ لمحات ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ اپنی قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس وجہ سے جب فرائض کا ٹائم ہو تو فرض ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، اور یہ نماز ہے جو ہم پر پنجگانہ 24 گھنٹے میں پنجگانہ وقت پر فرض ہے، 5 وقت میں۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ ہم پر واجب ہے، فرض ہے۔ جو اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہے، تو سال کے گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی ادا کریں۔ اور اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے، اگر حج فرض ہے، حج کے جو مکمل لوازمات ہیں، مسائل، حج فرض ہوتا ہے تو زاد رہا، گھر والوں کا خرچہ، اگر یہ میسر ہے تو حج بھی کریں۔ اور پھر اس ماہ مقدس میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کیا گزشتہ جمعہ کے خطبات میں کہ دیگر مہینوں کی نسبت حضور زیادہ عبادت و ریاضت کرتے تھے، نفلی عبادت کرتے تھے۔ تو ہم نفلی عبادت کریں، فرائض کے بعد فرائض کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھیں، سر فہرست، فرائض سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ہمت توفیق دی ہے تو نفلی عبادت بھی کریں۔ ہمارے اسلاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ولایت پر فائز تھے، اللہ کے مقرب بندے، وہ مستحبات کو چھوڑنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ مستحبات کا درجہ نوافل کے بھی بعد آیا ہے، نفل ہے مستحب،
تو اس کو چھوڑنا بھی وہ اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا اس ماہ مقدس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ نفلی عبادت، قیام کا بڑھ جانا، نفلی روزوں کا رکھنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ، اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام جیسے تو ہم نہیں بن سکتے، نہ ان جیسی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے، نقل کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام آپ کی نقل کرتے تھے، جو دیکھتے تھے وہ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو لہٰذا وقت کو ضائع کیے بغیر، قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، اور ان تمام چیزوں پر ہم غور بھی کریں، عمل بھی کریں۔ کام کاج کا وقت ہوتا ہے تو بھئی ہم اس وقت تو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، کیا کریں؟ تو وہاں بھی ایک عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری مثال ہے کہ وہ ہاتھ کار ول اور دل یار ول، یعنی ہاتھ کام کی طرف، کار سے مراد وہ چلانے والی کار نہیں ہے، کار سے مراد کام ہے، ہاتھ کام کی طرف اور دل یار کی طرف۔ اور یہ جو دل کام کوئی بھی کر رہے ہیں، دل یار کی طرف ہے، اللہ رب العزت کی طرف، تو یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ تسبیح اللہ رب العزت کی اس میں بھی تسبیح بیان کر رہا ہے بندہ کہ دل اس طرف متوجہ ہے، کام کے اندر ہاتھ کو لگایا ہوا ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تسبیح جو ہے نا، تسبیح تو تسبیح دو طریقے سے ہوتی ہے۔ تسبیح مصیبت یہ ہے کہ ہم کیسے زمانے میں آ گئے، تو کہتے ہیں کہ تسبیح پکڑنا بھی جو ہے نا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی آپ دیکھیں کہ تسبیح تو پکڑی ہوئی ہے نا، محترم اسلم بھائی نے تسبیح ابھی تو بیان سن رہے ہیں اور ویسے پڑھتے رہتے ہیں، اور اب آپ تسبیح، تو کہاں سے ثابت ہے یہ پڑھنا؟ بھئی پڑھ کیا رہا ہے؟ تسبیح کا پکڑنا کہیں سے بھی ثابت ہو، دیکھو کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ پھر کہا کہ نہیں، اس کی تو تعداد جو ہے تعدد، اللہ تو عدد سے پاک ہے، تم کہتے ہو کہ یہ 100 دفعہ پڑھو، یہ 50 دفعہ پڑھو، یہ اتنے دفعہ پڑھو، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس چکر میں نہیں پڑھو۔ تسبیح جائز ہے، تسبیح قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور تسبیح صبح شام کرو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا۔ تو تسبیح جو ہے وہ ہر چیز کرتی ہے اللہ کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح ہی بیان کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح، اور بات وہاں سے چلی تھی کہ ایک تسبیح ہوتی ہے زبان والی، انسان کو اللہ نے زبان عطا کی نا، اب جب زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو بتائیے وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے یہ کون سی تسبیح بیان کرتا ہے؟ اس کے پاس تو زبان نہیں ہے۔ پہاڑ ہیں، ان کے پاس تو زبان نہیں ہے۔ زمین ہے، زمین کے ذرات ہیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو وہ کون سی
تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے پاس تو زبان نہیں، زبان تو انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، وہ زبان سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو لہذا علماء کرام نے فرمایا کہ ایک تسبیح ہوتی ہے قال والی، قال کہنا کچھ، اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ عطا کیا قال، اور ایک تسبیح ہے حال والی، اور حال کی تسبیح کے اندر ہر چیز مشغول ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی وہ تسبیح کر رہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی تقدیس بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد بول رہی ہے، زبان نہیں لیکن حال سے بیان کر رہی ہے۔ یہی حال عرفاء کا ہے، اور یہی حال انسانوں میں ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ رب العزت نے بلند مرتبہ پر فیض کیا۔ جب وہ کسی کام کے اندر اپنے ہاتھ کو مشغول کرتے ہیں، دل کا حال جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس حال میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے، اس حال میں بھی وہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوتا ہے۔ بس کام کی طرف ہاتھ ہے، باقی تعلق اللہ سے جڑا ہے۔ تو اس کو یہ حال کا یہ قال تھی جب ہم زبان سے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اللہ کے کسی نام کو جپا 99 ناموں میں سے، یا زبان سے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر، یہ ہماری قال تھی، یہ ہماری گفتگو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر تھا۔ اور جب اس ہاتھ کو کسی کام کے اندر مشغول کر دیا، اب دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہے، اب حال کی تسبیح، وہ کام جو بھی انسان کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، لیکن حال کی تسبیح مسلسل اس سے جاری ہو رہی ہے۔ تو جس طرح سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو جس کا تعلق جڑ جائے اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ اس قدر وابستہ ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو پھر کسی کام کی طرف بھی اس کی اگر توجہ ہے اور ہاتھ کام کی طرف ہے، تو دل اس کا پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ سبحہ فرمایا قرآن مجید میں، اور کہیں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اور یہ تسبیح جو ہے یہ غالباً 5 سورہ مبارکہ ہیں مکمل قرآن میں، 5 سورہ مبارکہ، تو وہ ان کی ابتدا ہی تسبیح سے ہوتی ہے۔ 5 صورتیں ہیں ایسی جن کی ابتدا ہی تسبیح سے، سبحہ یا یسبح سے شروع ہوتی ہے۔ اور بات چونکہ چل پڑی تسبیح کی، تو اس بات کو بھی تھوڑا میں بیان کر دوں کہ یہ جو تسبیح والی قرآن کی صورتیں ہیں، ان کو احادیث مبارکہ میں مسبحات کہا گیا ہے۔ مسبحات، کوئی سوال ایسے آ جاتا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جو مسبحات ہیں، تو مسبحات کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے ابتدا میں تسبیح بیان کی گئی ہے اللہ کی، جس کے ابتدا میں، اور ان کی تعداد جس میں سبح یسبح کو الفاظ آیا ہے، لفظ آیا ہے، ان کی تعداد 5 ہے۔ اور بعضوں نے پھر سورہ اسراء کو اور سورہ ملک کو اس میں شامل کیا کہ اس میں بھی اسراء کے اندر تو لفظ سبحان آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ، لفظ سبحان، یہاں بھی اللہ کی تسبیح آئی ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ سبح یسبح کے الفاظ جس صورت میں آئے وہ 5، اور اس میں بھی وہ الفاظ اللہ کی تسبیح کے آئے ہیں۔ اور سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے اندر بھی معنوی طور پر اللہ کی تسبیح کو بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے۔ تو قرآن مجید میں مسبحات 5، جن میں سبح یسبح کے الفاظ آئے، اور پھر 2 اور ملائے 7، اور بعضوں نے پھر 2 اور صورتوں کو ملایا، یعنی 9 کی تعداد رکھی
کہ وہ قرآن مجید میں مسبحات ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسبحات جو سورتوں کے نام ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس کا نام دیا۔ ایک روایت میں آیا کہ حضور علیہ السلام روزانہ اس کی تلاوت فرما کر سوتے تھے، مسبحات کی روزانہ تلاوت فرماتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مسبحات میں سورہ حشر، چونکہ ان کی ابتدا بھی یسبح سے ہوتی ہے، فرمایا کہ ان مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزاروں آیتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو علماء کرام نے کیلو کال تو بہت کی کہ کوئی فلاں آیت ہے، لیکن جس پر جمہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت وہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آیت کی تلاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں آیات کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اس کی معمول آقا علیہ السلام کا یہ تھا کہ حضور مسبحات کو تلاوت کر کے سوتے تھے۔ اچھا، مسبحات سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی آیت پڑھیں پھر ختم، بھی ہر صورت کی 5 صورتیں ہیں یا 7 ہیں یا 9 ہیں تو ہر کی جو ہے نا ایک آیت پڑھیں، نہیں، حضور ہر صورت کو مکمل پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ اور پھر ہمارے اسلاف میں اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کا یہ وطیرہ رہا، اور پھر اس کے بعد ان علماء کرام اولیاء کرام نے فرمایا کہ اس کے فوائد اور برکات اس کی بہت ہیں۔ جو شخص مسبحات کو روزانہ پڑھتا ہے وہ کبھی مفلسی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، غربت اس پر نہیں آئے گی، اللہ رب العزت اسے خزانہ غیب سے ان کی مدد کرے گا۔ اور جو سب سے بڑا فائدہ اس کا لکھا، وہ عاشق جو ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا کوئی تو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ نبی کریم کی زیارت ہو جائے، تو علماء کرام نے لکھا جو روزانہ مسبحات کی تلاوت کرتا ہے اور پھر یہ جو امنگ حضور کی زیارت کی ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں پالتا رہتا ہے، مسبحات کی تلاوت کرنے والا وہ روزانہ ایسی جگہ پر سوئے جو پاکیزہ صاف ستھری ہو، جہاں پر قریب گناہ نہ بھٹکتا ہو، اور روزانہ مسبحات کی تلاوت کرتا ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اور بھی تو بتایا علماء کرام نے کہ سورہ کوثر کا طریقہ بتایا کہ اس کو پڑھو تو حضور کی زیارت ہوتی ہے خواب میں، درود تاج پڑھو تو حضور کی زیارت ہوتی ہے، دیگر چیزیں بھی بتائیں۔ لیکن چونکہ مسبحات کی بات چلی، تسبیح کی بات چلی کہ وقت کو ضائع نہ کریں، وقت بہت قیمتی ہے، اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، فرائض پر سختی سے عمل پیرا ہو جائیں۔ اس ماہ مقدس میں حضور نے نفل عبادت پر آپ نے عملی طور پر امت کو دکھایا، بتایا کہ حضور نے سارے مہینے کے اکثر روزے رکھے۔ حضور علیہ السلام نے اس ماہ میں قیام کو بڑھا دیا۔ حضور علیہ السلام نے ماہ شعبان کی اور رجب کا عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رمضان، اے اللہ اس رجب اور شعبان کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ یہ رمضان جو آج سے ہم سے چند دنوں کا دور ہم سے رہ رہا ہے اور قریب آنے والا ہے، ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ رمضان تک پہنچیں گے، لیکن کیا اس طرح پہنچیں گے جس طرح سابقہ زندگی ہماری گزر رہی ہے؟ یہی تو 1-2 جمعہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ حضور علیہ السلام کی اس سیرت پر اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی ذات والا صفات کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل کے طور پر دیکھ کر آپ کے نقش قدم پر چلیں، اور آپ کے اصحاب کرام، آپ کی اہل بیت اطہار جس نہج پر چل کر گئے ہیں، انہی نقشوں کو اپنے حرز جاں کا نشان بنا لیں،
اور انہی سجدوں پر چلیں جن پر امام الانبیاء اور آپ کے غلام چل کر گئے ہیں، تو پھر عزیزان گرامی قدر یہ لمحات ہم سے رائے گاں بیکار نہیں جائیں گے، بلکہ یہ لمحات ہمارے لیے قیمتی ہو جائیں گے۔ تو لہذا بات چلی تسبیح سے کہ تسبیح پڑھیں، کام ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی غربت ہے، آج کل تو مہنگائی نے غریبوں کی کمر کو توڑ دیا ہے۔ وہ حکومت نے سچ کہا تھا کہ غریب کوئی نہیں رہے گا، ارے غریب فاقے کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر اس وقت میں جب ایک حلال رزق کو تلاش کرنا وہ ایک عبادت ہے، تو وہاں پر یہ تصور دے رہا ہوں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کام کریں، لیکن آپ کا دل اور دل و دماغ جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یعنی کہ اس کال کی تسبیح سے نکل کر حال کی طرف آ جائے۔ اس چکر میں نہ پڑے کہ تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ 100 دفعہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ارے سب کچھ جائز ہے، سب کچھ بتاتا ہوں قرآن و حدیث سے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اب جب تسبیح کا حکم دیا رب کائنات نے، اور مسبحات صورتوں کے اندر رب کائنات نے فرمایا، کہیں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات، کہیں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات، مختلف صیغوں کے ساتھ کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسبیح کا حکم کس طرح عطا فرمایا۔ وہ آیت مبارکہ جس کو میں نے موضوع سخن بنایا، خطبہ کے طور پر آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا، یہ سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ ہے، 16ویں پارے کے اندر آیت نمبر 130 ہے۔ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، فاصبر علی ما یقولون، اے حبیب آپ صبر کیجئے، کس بات پر؟ علی ما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کے کہنے پر آپ صبر کیجئے۔ اب جب یہ بات آ رہی ہے تو آپ کو پتہ تو چل گیا وہ کیا کہتے تھے، اور وہ کون تھے جن کو یاقولون سے کہا گیا کہ وہ جو کہتے ہیں۔ وہ مکہ کے قریش تھے، وہ مکہ کے کفار تھے۔ امام الانبیاء ادھر تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ جواب میں آپ کو کبھی مجنوں کہا گیا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا گیا، کبھی اس تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے اندر کپڑا ڈال کر بل دے کر گھسیٹا گیا، کبھی میرے آقا آپ رکوع کی حالت میں نماز کے اندر ہیں، حرام جانور کے اوج کو آپ کی کمر پر رکھا گیا، میرے آقا طائف کے میدان میں گئے، میرے آقا نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، میرے آقا کو کہ پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا گیا، پتھر مار کر میرے آقا کے وہ نرم و نازک جیسے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، وہ جسم سے سرکتا ہوا خون وہ آپ کے نالین مبارک تک پہنچا۔ ارے وہ جو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ان پر کیا کیجئے؟ فاصبر، صبر کیجئے، فاصبر صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ تو سبق پہلے کیا ملا ہمیں بھی مصائب آتے ہیں نا، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو واویلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس قدر تکالیفات کو سہا اور آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر تھا فاصبر علی ما یقولون، یہ کافر جو آپ کو کہتے ہیں، آپ کو جو اذیت پہنچاتے ہیں، اے حبیب اس پر صبر کیجئے۔ تو مصائب علام پر پہلا درس جو امت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آ جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں کو خطاب کیا، اے ایمان والو
صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ آگے پھر اس کے جو علام ہیں آزمائش ہے مومنوں سے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم کئی چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو بتایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور اس مقام پر رب کائنات نے فرمایا اپنے حبیب کو، وہاں مومنوں کو خطاب تھا ڈائریکٹ، اور یہاں پر اپنے حبیب سے فرمایا فصبر، پس آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان پر صبر کیجئے۔ اور آگے فرمایا کہ صبر قوی کیسے ہوتا ہے، صبر جو ہے طاقتور کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَبِحَمْد، اور اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ تسبیح اللہ کی تسبیح اور حمد، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے اللہ رب العزت کی۔ لیکن دو چیزیں بتائیں رب کائنات نے کہ لوگوں کے کہنے پر، لوگوں کے تکلیف دینے پر آپ کیا کیجئے، صبر کیجئے۔ اور صبر قوی کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب کی حمد کیجئے، اپنے رب کی حمد کیجئے۔ کب کب؟ فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا اس وقت اپنے رب کی تسبیح کیجئے۔ وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہوتے وقت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیجئے۔ تو رب کائنات نے وقت بھی بتا دیا، کہتے ہیں کہ عدد کہاں سے ہے، وقت کہاں سے ہے۔ کسی شیخ طریقت نے بتا دیا تو کہنے لگے ان کے اپنے ڈھنگلوں سے ہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات تو ہے نہیں۔ تو بتا یہ رہا ہوں کہ تسبیح بیان کرنا، اس کا وقت بتانا، اللہ رب العزت نے فرمایا صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی۔ اور چیزیں بھی دو بتائیں، بالکل اس طرح جیسے کوئی خطرناک قسم کا مرض ہو اور ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ دوائی بھی کھائیے، یہ دوائی بھی کھائیے، یہ دوائی بھی کھائیے، 2-3 دوائیاں وہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے رب کائنات نے بھی تسبیح کا بیان فرمایا۔ ساتھ مثال ہمیشہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، دنیا کی مثالیں اللہ اس کے رسول پر صادق نہیں آتی۔ تو ایک مرض کے لیے جب 1-2 دوائیاں ڈاکٹر تجویز کرتا ہے تو روحانیت کا جو بیماری ہے وہ بھی خطرناک بیماری ہے، تو اس کے لیے رب کائنات نے مختلف انداز میں اس کا حل بتایا ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب کی حمد کیجئے، اپنے رب کی حمد۔ اور وقت بھی بتا دیا کہ کب فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ ادھر صبح کا وقت بتا دیا نماز فجر کا، اور ادھر بتا دیا نماز عصر مغرب سے پہلے فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا من آناء اللیل، رات کے مختلف حصوں میں بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور حمد بیان کیجئے۔ اور آگے فرمایا فسبح واطراف النہار، اور دن کے بھی مختلف حصوں میں، صبح شام تو پہلے بتا دیا تھا، قبل طلوع الشمس پہلے بتا دیا، قبل غروب ہی پہلے بتا دیا، اور بعد میں فرمایا من آناء اللیل، رات کے مختلف حصوں میں، واطراف النہار، دن کے مختلف حصوں میں۔ یہ اوقات رب کائنات نے بتائے کہ ان اوقات کے اندر اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ اور آگے آخر میں ارشاد فرمایا لعلک ترضی، اس پر گفتگو کرتا ہوں، آخری حرف پر آخر میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو رب کائنات نے یہ تصور دیا کہ رات کے اور دن کے مختلف حصوں میں
اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ اور فرمایا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی۔ تو لہذا تسبیح کا بیان دن کے مختلف حصوں میں، رات کے مختلف حصوں میں، بالخصوص سورج طلوع ہونے سے پہلے، بالخصوص سورج غروب ہونے سے پہلے، ان کا ذکر تو خصوصیت کے ساتھ فرمایا، اور باقی مختلف حصوں میں ان کا حکم فرمایا۔ تو لہٰذا ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنا جائز ہے، ہر وقت بیان کرنا جائز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے جائز ہے کہ بھئی وہ اس کو 100 دفعہ پڑھو، یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ 100 دفعہ پڑھو، یہ 50 دفعہ پڑھو۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا شیخ طریقت، جو اپنے مریدین کو بتاتے ہیں کہ یہ 100 دفعہ پڑھو، یہ 50 دفعہ پڑھو، سب سے پہلی بات جو وہ یہ ہے کہ شیخ طریقت وہ بندے کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات، شیخ طریقت ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے کسی شیخ طریقت کے ہاتھ دے دیا تو ہم نے سب کچھ اس کے سپرد کر دیا۔ شیخ صاحب آپ جانیں اور اللہ جانے، بس ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، نیک عمل کریں نہ کریں، بس ہمارا کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ مزکہ مصفہ کرنا صرف مصطفیٰ کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے لیے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، یہ میرا مصطفیٰ تمہیں مزکہ مصفہ کرتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کی ذات تھی، اگر کوئی آ کر صحابی حضور کی سنگت اختیار کرتا تھا تو اس کا دل و دماغ پاک ہو جاتا تھا۔ لیکن شیخ طریقت جو ہوتا ہے، شیخ طریقت وہ کرامت کے حوالے سے نگاہ اللہ تبارک و تعالی نے عظمت عطا فرمائی، ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہر بندہ مکلف ہے۔ عبادت ریاضت ہر بندے پر فرض ہے، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ تو لہذا اگر کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سب کچھ ان کے سپرد کر دیا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ ہماری خوش فہمی، غلط فہمی ہے۔ وہ صرف طریقہ بتاتا ہے کہ اس راستے پر چڑھو، تمہارا تزکیہ اور تصفیہ ہوگا، تمہارے دل و دماغ صاف ہو جائیں گے، گناہ دھل جائیں گے۔ پھر وہ کو تسبیحات بتاتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، فلاں فلاں چیز پڑھو۔ رب کائنات کے پیارے حبیب نے بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے کو آؤ تو دیر نہیں لگتی، جلدی پڑھ لو گے، مگر فرمایا ثقیلتان علی المیزان، میزان پر ان کا وزن بڑا بھاری ہے۔ تسبیح بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پڑھو گے تو یہ پڑھنے میں تو ہلکے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لو گے، لیکن جب میزان پر تمہارے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو وہاں پر ان کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ فرمایا وہ تسبیح کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اللہ کا وہ جو قرآن مجید میں تھا اس کا ذکر آ گیا نا، اللہ نے فرمایا سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور حمد کیجئے۔ یہاں پر بھی حضور نے جو امت کو تعلیم دی، سبحان اللہ تسبیح ہو گئی، سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی حمد ہو گئی، وہی 2 چیزیں آ گئیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے پڑھا کرو۔ اور پھر تعداد جو شیوخ بتاتے ہیں، اور بندہ خود اپنی طرف سے بھی کہتا ہے، اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتا ہے، میں اس وقت میں جو ہے نا وہ 100 دفعہ یہ ذکر کروں گا، 100 دفعہ یہ کروں گا، 100 دفعہ یہ کروں گا، تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ لوگوں کی عقل کو پتہ نہیں دیمک چاٹ گئی ہے کہ یہاں بدعت ہے، شرک ہے۔ بھئی ناجائز کہاں سے ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر کسی تسبیح اس نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے یاد دلانے کے لیے کہ یاد آ جائے میں ذکر کر رہا ہوں، اگر یاد دلانے کے لیے تسبیح ہاتھ میں رکھی ہے تو پھر تو سبحان اللہ،
اگرچہ کچھ نہیں پڑھ رہا لیکن تسبیح کو دیکھتا ہے، یاد آ جاتا ہے، دل چل جاتا ہے، زبان پر جاری ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر۔ اور اگر نمود و نمائش کے لیے رکھی ہے وہ تو ریاکاری ہے، پھر تو تباہی بربادی ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے آج وہ پہلا وقت تھا، آپ نے سنا کہ اگر کوئی کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ کے زمانے میں اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا تھا تو وہ اگر کسی نے چوری کر دی تو خود آ جاتا تھا، میں نے چوری کی ہے، آپ مجھ پر سزا جاری کر دیجئے، میرا ہاتھ کاٹ دیجئے۔ حضور کی بارگاہ میں کتنے لوگ آئے، عورت آئی، میں نے مجھ سے گناہ ہوا، حاملہ ہوئی ہوں، سزا جاری کیجئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں عورت آئی، عمر فاروق نے حد جاری کر دی، حضرت علی نے فرمایا کہ ابھی ان پر حد جاری نہ کریں، اب اس پر تو حد جاری کر دیں گے لیکن پیٹ میں بچہ جو ہے اس کا کیا قصور ہے؟ یہ آپ نے کئی حدیثوں میں پڑھا سنا۔ وہ وقت تھا لوگ گناہ کرتے تھے، شرعی سزائیں تھیں، خود آ کر حاضر ہو کر دنیا میں اپنے آپ کو پاک کرتے تھے۔ اور آج جس زمانے میں ہم ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم گناہ چھپ کر کرتے ہیں اور نیکی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی نے، اور نیک لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، اسلم بھائی جیسے اور دیگر اس میں، لیکن مجھ جیسا بندہ ہو تو رات کو اگر کبھی توفیق مل جائے نفل پڑھنے کی یا تہجد پڑھنے کی تو کوئی نہ کوئی دوستوں میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات کو چھیڑتے ہیں کہ میں تذکرہ کر دوں کہ رات میں اٹھا تھا، نفلی روزہ رکھا تھا، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے دوستوں میں تذکرہ کر دوں کہ آج مجھے روزہ ہے۔ یہ ہم اس دور کے اندر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ نیکی کو چھپاتے ہیں اور گناہوں کو یہ تو نہیں کروں گا کہوں کہ آج اس وقت جو ہے وہ گناہوں کو ظاہر کریں، اپنے گناہوں پر بھی پردہ پوشی کریں، لیکن گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعداد کے چکر میں نہ پڑیں۔ دیکھیں کہ تعداد جو ہے وہ آپ نے موبائل پر پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، اب بتائیے کہ آپ پاس ورڈ میں کسی ورڈ کو کم یا زیادہ کر دیں، آپ کا پاس ورڈ کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ آپ کے پاس چابی ہے، 2 چابیاں ہیں میرے پاس، میں کہتا ہوں کہ ایک میں 3 دندانے ہیں اور ایک میں 4 ہیں، تو یہ جو 4 ہیں یہ اس کو لگا دو، اس تالے کو یہ لگا دو، آپ کا تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ رب کائنات نے بھی روحانیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اذکار جو ہیں اور جو روحانیت کے جو سرجن ہیں جن کو شیخ طریقت کہا جاتا ہے، یا اپنی طرف سے یاد دلانے کے لیے وقت کو مقرر کر دیا، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اس پر حدیث دے رہا ہوں آپ کو، اور حدیث تو مختصر اور لیکن ایک پرکیف ہے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ تعدد اس کا تعداد جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے پاس غلام آئے، فتوحات ہو رہی تھی، اسلام ترقی کر رہا تھا، باہر سے باندیاں اور غلام لائے جاتے تھے، جیل خانہ جات نہیں تھے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غلاموں کو صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے، باندیوں کو صحابہ کے گھروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس دوران جب باہر سے کچھ غلام آئے تھے، کچھ باندیاں آئی تھی، کائنات کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی جی نے چاہا کہ میں اپنے ابا حضور سے ایک باندی کی درخواست کروں کہ مجھے ایک باندی عطا کر دیں۔ سیاستہ کی صحیح روایت ہے، حضور کے در دولت پر حضور کے گھر تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام سے مل کر عرض کیا کہ مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ گھر پر موجود نہیں تھے، اماں عائشہ صدیقہ گھر پر موجود تھیں، تو آپ نے سارا جو واقعہ تھا کہ میں اس وجہ سے آئی تھی، میرے ابا حضور سے عرض کر دیجئے کہ فاطمہ آئی تھی اور ان کو جو ہے وہ ایک باندی کی ضرورت ہے۔ فاطمہ الزہرا واپس چلی جائیں، حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا پیغام حضور کو دیا۔ حضور علیہ السلام پھر گھر نہیں بیٹھے، بیٹی سے محبت اس طرح تھی، بیٹیوں سے محبت کرو، یہ حضور کی سنت ہے۔
حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، حضور بیٹھے نہیں پھر فاطمہ الزہرا کے گھر میں آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں عشاء کے بعد کا وقت تھا، سونے کا ٹائم تھا، ہم تیاری میں تھے کہ اپنے بیڈ پر سو جائیں، اتنے میں حضور تشریف لے آئے اور ہم میاں بیوی اکٹھے ہی ایک بیڈ پر بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ گئے، یہ حدیث پاک ہے، درمیان میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں وہ عطا نہ کروں جو ایک غلام ایک باندی سے افضل ہے؟ ایک باندی جو سوال کیا ہے باندی لینے کا، کیا میں تمہیں وہ نہ عطا کروں کہ جو اس سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، آخرت میں ان کا بڑا اجر ہے؟ ابا حضور ضرور عطا فرمائیے۔ فرمایا سنو، کام کاج میں تھک جاتی ہو، ٹھیک ہے، چکی پیستی ہو، ہاتھوں پر چھالے ہو جاتے ہیں، سارا کام کاج گھر کا کرتی ہو، لیکن سنو اس پر صبر کرو، اور جب تھک جاؤ تو فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ تعداد حضور نے بتائی کہ نہیں بتائی؟ تعدد بتایا 33 میں۔ اس کو بولتے ہیں تسبیح فاطمی۔ فاطمی کا نام فاطمہ الزہرا، وہ کونین کی شہزادی کا نام ادب سے لینا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے تسبیح فاطمہ الزہرا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی مشقت کو دور نہیں کیا، ان کو اس کام کاج کی مشقت سے نہیں نکالا، بلکہ فرمایا کہ اس میں صبر کرو، اور ساتھ ہی تسبیح کا حکم فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 33 مرتبہ جو ہے وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور فرمایا اس کو صبح پڑھا کرو، شام پڑھا کرو۔ اور آپ معمولات میں ہے ہمارے کہ ہم نماز کے فرمایا کہ نماز کے بعد جو جس کے بعد جس فرض کے بعد جو ہے دیگر نماز ہوتی ہے نوافل وغیرہ، تو ہم اس میں وقت نہیں دیتے، وہ دعا مختصر کر کے پھر اس کے بعد ہر بندے کو یہ پڑھنا چاہیے، یہ حضور نے تعلیم دی ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے ہم آسائش، وہ چاہے کم سے کمزور بندہ ہو دولت دھن کے اندر، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے آسائش تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میری اولاد کو تکلیف نہ پہنچے، اور جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ تو بہت کچھ ہی کرتے ہیں، اپنے لیے علیحدہ نوکر ہے تو اولاد کے لیے علیحدہ نوکر ہے۔ مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو باندی دے سکتے تھے، اللہ کی طرف سے کوئی منع نہیں تھا، اس وجہ سے کہ حضور شارع علیہ السلام ہیں، حضور شریعت کو بنانے والے ہیں، حضور شریعت کو بنانے والے ہیں۔ 4 شادیوں کا حکم ہے نا کہ 4 شادیاں کرو، تو کیا حضرت علی کے لیے منع تھا؟ لیکن حضور نے منع کر دیا، فرمایا علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ تو حضور کیا ہے؟ حضور خود شریعت کو بنانے والے ہیں۔ حضور کے پاس باندیاں تھیں، آئی ہوئی تھیں، غلام بھی آئے ہوئے تھے، لیکن فاطمہ الزہرا کو نوکرانی باندی نہیں دی، اس وجہ سے کہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کرو، اور جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو لہذا وقت چونکہ ختم ہو گیا، بس اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تعداد کہاں سے جائز ہے؟ ارے وقت بھی قرآن و حدیث سے ثابت، تعداد بھی قرآن و حدیث سے ثابت۔ بس جو لمحہ آئے، کبھی اپنے زبان کو خاموش نہ رکھیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اس کام کی طرف آپ کا ہاتھ ہو، دل و دماغ اللہ کی طرف ہو، تو پھر ہر لمحہ قیمتی ہو جائے گا، یہ وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔